أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور عام طور پر جو لوگ مشورے کیا کرتے ہیں، لا خیر فی کثیر، بہت سے لوگ جو مشورے کرتے ہیں، من نجواہم، ان کے نجوا میں، ان کے انسانوں کے آپس کے جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو مشورے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشوروں میں بھلی بات اکثر ان کی نہیں ہوتی، الا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا کس کو کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ من امر بصدقۃ، پہلا آدمی تو وہ ہے جو نیکی کے لیے مشورہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے او معروف، معروف کاموں کے لیے، دو او اصلاح بین الناس، یا وہ کیا کرتا ہے لوگوں کے درمیان اچھائی کے لیے مشورہ جو کرتا ہے۔ یہ تین مستثنیات ہیں، اس میں کہ ان تین کو نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جو مشورے کیے جاتے ہیں وہ مشورے کوئی خیر پر مشتمل نہیں ہوتے، کوئی اچھائی پر مشتمل نہیں ہوتے، عام طور پہ انسانوں میں۔ مرحبا بكم، من أين؟ أنا لا أفهم ولا كلمة. أبواب مغلقة كلها؟ نعم. أبواب مغلق؟ لا مفتاح. مفتاح؟ إياك. أبواب هذه اللغة فقط. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. والله ما بالله. من أين؟ كان في أخ يعرف القرآن يتزوج. أين؟ فكنا نبارك له. ما شاء الله. يعني نسأل الله أن نبارك لك. ومثلك. ولك أيضا. إن شاء الله بإذن الله. كيف حال الشباب؟ الحمد لله كلهم بالعافية. كيف الحال؟ نسيت الكلمة. نسيتم؟ كيا هل هي؟ كيا. تريد لغتي؟ تريد لغتنا؟ الإنجليزي أولا ثم الأردية. ستيب باي ستيب. تترجم دائما، تترجم استمرارا دائما. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ربما أذهب إلى باكستان. معي. Maybe at the first time I go to Pakistan or Arabia. Of course if I go I can speak Urdu very good. إن شاء الله. السلام عليكم. علیکم السلام۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین چیزوں کو مستثنا قرار دیا اس سے جو لوگ آپس میں بیٹھ کے نجوا کرتے ہیں۔ نجوا کا مطلب سرگوشیاں کرنا، نجوا کا مطلب چپکے باتیں کرنا۔ تین چیزوں کو یہاں سے نکال دیا ہے کہ الا من امر بصدقۃ، سوائے ان لوگوں کے جو بات کرتے ہیں، کوئی بھی خیرات کی بات کرتا ہے، اور خیرات کی بات عام ہے، وہ خیرات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ خیرات کی بات کرتا ہے، کسی کے قرض کی معافی کی، لوگوں کو جمع کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یا وہ انسان یہ کہتا ہے کہ کسی انسان پر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم اس کی فکر کریں، اس کے لیے بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے کہ صدقہ کریں لوگ مل کے، بہت اچھی بات ہے۔ او معروفین، دوسری چیز یہ فرمائی ہے کہ نیک بات کے لیے وہ مشورہ اگر کرتا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ نیکی کے کام جتنے بھی ہیں ان کے لیے مشورہ کرنا، مساجد کا بنانا، اسپتال بنانا، لوگوں کی تعلیم کے ادارے قائم کرنا، اسکول بنانا، اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان نیکی کے کاموں کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا وہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔
لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور لوگوں کی دوستیاں کرانا اور لوگ جن رشتوں کو توڑ دیتے ہیں انہیں قائم کرنا، یہ یاد رکھو مالی صدقات سے زیادہ افضل ہے۔ مالی طور پہ صدقہ جو کرنا ہوتا ہے اس سے افضل یہ ہے کہ انسان لوگوں میں صلح کرا دے اور معاشرے میں امن اور اطمینان قائم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو لوگوں میں آپس میں صلح کرا دیتے ہیں اور معاشرے میں امن اور آرام اور سکون اور ان چیزوں کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل جو آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے ان دلوں کو اس نے ملا دیا۔ حدیث میں کئی چیزیں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاہدے کی تعریف کی جو آپ کے اس دور میں ہوا جس زمانے میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلف الفضول کے متعلق کہ آج بھی اگر وہ معاہدہ ہو جس میں سب عربوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، روکیں گے اسے ظلم سے، آپ نے فرمایا آج بھی اگر لوگ مجھے اس معاہدے کی دعوت دیں تو میں ان لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کو کروں گا اور میں لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کروں گا۔ تو اس لیے لوگوں میں صلح اور اصلاح کے کام بڑا درجہ ہے ان کا۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی سفر پر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے محلے کے لوگ یا کوئی بھی اس کا دوست اس کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اتنا اجر پا لیتا ہے جیسے کوئی آدمی سارا دن نفل پڑھتا رہے اور ساری رات خدا کے حضور میں عبادت کرتا رہے۔ ایک جگہ آیا ہے یتیموں کو پالنے والا اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنے والا، یعنی ایسے کام کرنا جس میں یتیم بچے پل جائیں اور بیوہ عورتوں کا کھانا یہ چیزیں ان کی چلتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی کے برابر ہے جس نے ساری زندگی نفل روزے رکھے اور رات رات بھر وہ نماز پڑھتا رہا نفل کی۔ آپ نے فرمایا اجر اور ثواب میں یہ لوگ برابر ہیں۔ اس لیے اصلاح بین الناس کا کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اس کے لیے اکٹھے ہوں لوگ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی اس کام کو کرے گا، کس کام کو؟ یہ تینوں کام، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ان کاموں کو کرے گا مرضات اللہ، اور وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرے گا، چاہے گا اللہ کی خوشی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرأت میں نوتی ہی کی بجائے یؤتی ہی پڑھا ہے۔ اس لفظ کو امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرأت میں نوتی ہی کی بجائے یؤتی ہی پڑھا ہے، اور یہ بھی قرأت متواتر، اگرچہ بہت کم بات آتی ہے لیکن کبھی کبھار آتی ہے نا کہ یہ ایک جگہ یہ قرأت بھی ہے، تو قرأت یہ ساتوں کی ساتوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور قرآن پاک 7 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ جبریل امین نے پڑھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ ان 7 قرأتوں میں سے کسی قرأت کا انکار بھی کفر ہے، سمجھے؟ یہ آج کل نئے نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ آپ کے ہاں بھی ہے، اور ایک صاحب ہیں کہیں وہ نہیں معلوم کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں مگر وہ اخباروں میں مضمون کبھی کبھی لکھتے ہیں، اور پہلا مضمون انہوں نے جو ہم نے پڑھا وہ یہی تھا کہ قرأتیں کچھ نہیں ہیں اور یہ سارا اجمیوں کی سازش ہے اور سب چیزیں، اور انہیں اتفاق سے جس نے بھی پڑھایا تھا ہم نے کہا ان سے فون پہ بات کرا دیں، تو اتنی بدتمیزی سے پیش آئے کہ دوبارہ تو بات ہی نہیں ہوئی، انہوں نے فون ہی بند کر دیا، اور انہیں بالکل پتا نہیں ہے، آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ قرأت چیز کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل کی گئی۔ اب یہ دیکھیے یہ نوتی ہی کا لفظ ہے نا یہاں پہ، تو نوتی کی بجائے یوتی ہی پڑھا ہے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ بھی قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ جو عام طور پر مشہور ہے نا کہ قرآن پاک کا تو ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس کے اگر کوئی معنی یہ لیتا ہے کہ جو قرأتیں 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں اب اس کے بعد کوئی حرف نہیں قرآن کا بدلا جا سکتا، یہ تو ٹھیک ہے۔
لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ نوتی اور یوتی ایسے نہیں بدلا جا سکتا تو یہ بات پھر غلط ہے، اس لیے کہ قراءتیں جہاں ہیں امام ورش رحمت اللہ علیہ ہیں، حفص ہیں جن کی قراءت یہ پڑھتے ہیں، عاصم جن کے آگے راوی امام حفص رحمت اللہ علیہ ہیں، حمزہ ہیں، قالون ہیں اور کسائی اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی قراءتیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو حضرات بھی پڑھتے تھے قرآن پاک کو مختلف طریقے سے پڑھتے تھے، اور وہ سب کے سب طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح نازل کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے۔ اور اللہ تعالی نے جس طرح والشمس وضحاہا کو نازل کیا ہے، اسی طرح والشمس وضحیہا کو بھی اللہ تعالی نے نازل کیا ہے۔ ان چیزوں کا انکار کفر ہے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور بہت سے لوگ چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرف کو چل پڑتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنے کتنے اختلافات ہیں اور اسے قرات میں کس طرح پڑھا گیا ہے۔ اس باب کو اس لیے نہیں کھولا کہ وقت اتنا ہے نہیں، وگرنہ ایک ایک آیت پہ بحث کرنی پڑے گی کہ یہاں اس لفظ سے یہ معنی اس کے بن گئے اور اس سے یہ معنی۔ ابراہیم آپ پڑھتے ہیں نا، ابراہیم کئی جگہ پہ آپ غور کیجئے گا جہاں ابراہیم کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ دو نقطے ہیں یا کے وہاں آیا ہے، اور شاید بتایا بھی تھا، اور کئی جگہ پر بغیر دو نقطوں کے آتا ہے، اس لیے کہ ایک قرآ نے وہاں سے ابراہیم نہیں ابراہیم ہی پڑھایا اور اللہ نے ابراہیم ہی نازل کیا۔ تو کوئی وہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی سے پڑھتا ہے اس آیت کو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور ایک پڑھتا ہے فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، دونوں ٹھیک پڑھتے ہیں، اللہ کی جانب سے نازل ہے۔ اس بات کو چونکہ عیسائی سمجھتے نہیں گہرائی سے تو وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں بھی تو کتاب بدلی ہوئی ہے، تمہارے ہاں بھی تو ایک لفظ میں دوسرا لفظ داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ہی نے نازل کیے ہیں، اللہ تعالی نے جتنی قراءتیں نازل کی ہیں محفوظ ہیں، اور جو قراءت ان کے علاوہ ہے اسے قراء کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نا شاذ و نادر، تو شاذ و نادر کا مطلب کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محدثین کے یہاں حدیث میں بھی ایک لفظ آتا ہے شاذ، مطلب یہ کہ ان احادیث میں سے ہیں جو کبھی کبھار سننے میں آئی ہیں جن پہ کوئی اعتبار نہیں۔ فقہا کہتے ہیں یہ شاذ اقوال ہیں۔ شاذ اقوال کا مطلب فقہا کیا مطلب اس مسئلے پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کسی کا فتویٰ یہ ہے، مگر اس بات کو کوئی بھی مانتا نہیں ہے، ایتھینٹسٹی نہیں اس قول کی۔ اسی طرح قراءت میں قراء بھی یہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قراءت متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک، یہ حدیث متواتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک، یہ چیز قرآن متواتر ہے اللہ سے لے کے ہم تک۔ فقہا کہتے ہیں یہ مسئلہ متواتر ثابت ہے، یعنی ہر دور میں اسے کہا جاتا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ جب قراء کہتے ہیں نا کہ یہ شاذ ہے، تو شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کبھی اسے پڑھا ہے مگر اس بات کو قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یہ تشریح کے لیے ہے، تفصیل کے لیے ہے، اس پہ ہزار بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ اسے مانتے نہیں ہیں کہ یہ چیز مسلسل ہے۔ تو متواتر اور مسلسل قراءتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ اتنے ائمہ کی ہیں، 7 ائمہ کی، آگے ان کے 2 راوی تھے، بعض کے 1 راوی تھے، تو یہ 10 ہو گئے، یہ 10 آگے ان کے راوی ہو گئے، تو ان کی قراءتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی کو مانا جاتا ہے۔ اس میں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے اسے فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس سے عنقریب کیا کریں گے، اجر دیں گے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اگر ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت پہ جیسے آج پڑھ رہے ہیں تو پھر فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ نون اور یا کی وجہ سے ترجمے میں فرق پڑ گیا بس۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور فرمایا جو کوئی یہ کام کرے، لیکن کرے کیوں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے سارے کاموں میں انسان جس حد تک ہو سکے نیت اپنی اچھی رکھے گا تو ثواب بھی ملے گا۔ تو نیکی کے سارے کاموں میں سب سے اچھی نیت اللہ کی خوشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رہے اور راضی رہے، بس اس لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی نصیب ہو، اس کی خوشی کی خاطر کام کرے، یہ چیز ہے۔
اس آیت میں ایک چیز اور بھی، اچھا ہاں، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن میں انسان نیت نہ بھی کرے، حتیٰ کہ اس کے برعکس نیت کر لے تو بھی اسے ثواب ملے گا۔ نہ نیت کرے کوئی آدمی، مثلا کھیتی لگاتا ہے کسان، تو اس میں جو بھی جانور اس سے کھائے گا اسے ثواب ملے گا، چاہے اس کی کوئی نیت نہ ہو کہ جانور کھائیں، بلکہ اس کے برعکس کسان جانوروں کو تو بھگاتا ہے، ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں کھیت میں کہ پرندے ڈر جائیں اور نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود پرندے کھاتے ہیں نا، تو کھائے گا اسے ثواب ملے گا۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ میں پانی ہے کہ کنویں کے لیے اس نے کوئی نیکی نہیں کی اور کنواں یعنی نیکی کی نیت نہیں کی اور کنواں کھدوا دیا، اب اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس انسان نے کام اچھا کیا۔ ایک آدمی نے گھر بنوا دیا لوگوں کی رہائش کے لیے، اب چاہے اس نے اللہ کی رضا اور خوشی کی نیت نہیں بھی کی تو بھی اسے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہے۔ یہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اور جو اللہ کی رضا چاہے گا ان تین چیزوں سے، صدقہ ایک، معروف دو، اور اصلاح بین الناس تین، ان تینوں میں جو کوئی بھی اللہ کی خوشی اور اللہ تعالی کی رضا چاہے گا اسے تو ملے گا ہی ملے گا، جو نہیں چاہے گا اسے بھی خداوند تعالی اپنے فضل سے دے دے گا، کیونکہ کام تو نیکی کا کر رہا ہے نا، اچھائی کا کام کر رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور آخری یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے فرمایا من امر بصدقۃ، جو کوئی حکم کرے صدقے کا، یہ کہا نا، آرڈر دے، بات کرے، اور اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ من یفعل ذالک، جو کوئی یہ کام کرے، تو دونوں باتیں الگ الگ ہوئی نا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو اور دوسرا جا کے عملاً کرتا ہے، تو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کے بھائی سوچنا چاہیے کہ صدقہ کیسے کریں، اور دوسرا جا کے عملاً اپنے ہاتھ سے پیسہ کسی کو دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو ایک نے امر کیا دوسرے نے فعل کیا، ایک نے کام کیا اور دوسرے پہلے والے نے کیا کیا، صرف آرڈر کر دیا کہ یہ کر دو، اور دوسرے نے جا کے عملاً یہ کام کر دیا۔ اللہ نے دونوں کو ایک ہی جیسا کر دیا ہے یہاں پہ، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، امر اور فعل کو خدا نے ایک ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، یا عملاً نیکی کا کام نہیں بلکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کوئی چیز کرنے کی ہے، یہ کرو، وہ بھی ایسا ہی۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی خیر، خیر کے کام کو بتانے والا کفاعلہ، ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ تو تین چیزیں، بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، صدقہ، نیکی اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح، یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جو اس کا امر کرے اور جو آدمی اس کام کو جا کر خود کرے، دونوں برابر ہو گئے۔ یہ تو یہاں سے ثابت ہوا نا، اور ویسے عمومی طور پہ زندگی میں بھی، عمومی طور پر زندگی میں بھی نیکی کا کام بتاتے رہیے لوگوں کو، جو کوئی کرے گا آپ کے کہے سے، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کو وہ فائدہ ملے گا۔ یہ بہت بڑی چیز اللہ نے کرم کی ہے کہ انسان کسی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، وہ کرے یا نہ کرے الگ بات ہے، لیکن جب بھی کرے گا اسے فوری طور پہ تو نیکی بتانے کا ثواب ایک تو مل گیا، اور جب بھی وہ اس کے کہے پہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں اس کا بھی حصہ رکھ دے گا، اس کو بھی ایسے ہی دے گا ثواب۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی گناہ کے موقع پہ تھا اور اس نے اس سے برات، نفرت کا اظہار نہیں کیا یا دل سے اسے برا نہیں جانا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا۔ اس لیے آدمی گناہ کے کام کبھی دیکھے، برائی کے کام، تو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ بچائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے،
بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا جی اندر سے چاہتا ہے کہ میں بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا، الیاذ باللہ۔ تو دل کی بات کا اعتبار نہ کرے، زبان تو اپنے اختیار میں ہے نا، زبان سے اللہ سے پناہ مانگ لے، اظہار کر دے کہ یہ باتیں بری ہیں، یہ باتیں خراب ہیں، چاہے اس کے دل میں یہ طلب ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاتا، لیکن پھر بھی جب زبان سے اس نے کہا ہے تو اس نے اللہ کے ہاں اپنے لیے بری ہونے کا سامان کر لیا کہ میں اس گناہ میں خدایا شریک نہیں ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات پر لوگوں کو بہت بڑا ثواب دیں گے۔